الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید المرسلین قائد الغر المحجلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب و شیء نبی الانبیاء عظیم الرجاء امیم الجود والعطاء ماحی الذنوب والخطا الذی کان نبیا و آدم بین الطین والماء و نبینا و کریمنا و اوننا و معیننا و عیننا و عیاننا و غوثنا و مغیثنا و غیثنا و غیاثنا و ملجأنا و مأوانا و وکیلنا و کفیلنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم صبار شکورا صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ حمد و صلات کے بعد نہایت ہی قابل صد احترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، ماہ ربیع الاول شریف
اپنی تمام تر رعنائیوں اور جلوہ سامانیوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے شاہ صاحب، سبحان اللہ۔ اس ماہ مبارک کی 12 تاریخ اللہ اللہ۔ مسلمانان عالم کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ انشاءاللہ۔ آج کا خطبہ جمعہ اسی حوالے سے ہے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے جشن اور اس کے منانے پر جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات موجود ہیں یا وہ اعتراضات جو لوگ کرتے ہیں، کوشش کروں گا کہ اس مختصر سے وقت کے اندر ان کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات گرامی، میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ ابراہیم سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد کرو اللہ کے دنوں کو۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ کیوں؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ، ان میں، ان دنوں میں، لِآیَاتٍ، نشانیاں ہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ پھر توجہ، اللہ رب العزت نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ اللہ کے دنوں کو یاد کرو۔ یا اللہ، سارے دن تیرے، سارے دن اللہ کے ہیں۔ کوئی دن ایسا بھی ہے جو اللہ کا نہ ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی دن ایسا بھی ہے جو اللہ کا نہ ہو؟ سارے دن، ساری راتیں، سب مہینے، سب سال اللہ کے، مگر اللہ بطور خاص فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ پتہ چلا کچھ دن ایسے ہیں جنہیں رب کہتا ہے یہ میرے ہیں، اور انہی کے یاد کرنے کا، یاد رکھنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ کچھ دن ایسے ہیں جو اللہ کے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ میرے دن ہیں، انہیں یاد رکھو۔ یا اللہ، ہم تو یہ سمجھے تھے کہ سارے ہی دن تیرے ہیں، اور ہے بھی یہ، پھر ہم کن دنوں کو یاد کریں؟
وہ کون کون سے دن ہیں جو تیرے ہیں واہ واہ تاکہ ہم تیرے دنوں کو یاد رکھیں، وہ کون سے دن ہیں؟ واہ تو اصول اور قانون یہ ہے کہ جب بات سمجھ میں نہ آئے نا تو اپنی عقل سے محض کام نہ لیا جائے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے محض عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، اپنی عقل پر اعتماد کرتے ہوئے بندہ راہ راست سے بھٹک بھی سکتا، اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن کریم کے اندر ہی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ رب فرماتا ہے جس بات کا تمہیں علم نہ ہو، جو بات تم نہ جانتے ہو، فَاسْأَلُوا پس پوچھ لیا کرو، اہل الذکر اہل ذکر سے، اہل علم سے واہ واہ پوچھ لیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی بات کا علم نہیں تو جن کے پاس علم ہے ان سے پوچھ لیا کرو، سبحان اللہ ماشاء اللہ تاکہ تم اپنی عقل پر انحصار کرتے ہوئے راہ راست سے بھٹک نہ سکو، پوچھ لیا کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں پتہ نہیں تو پوچھ لو۔ اب سنیے حضرات، آیت قرآنی رب نے فرمایا وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد رکھو۔ اب یا اللہ وہ تیرے دن کون سے ہیں اللہ اللہ جنہیں ہم یاد کریں، کس کس دن کو یاد رکھیں، کس کس دن کا ذکر کریں؟ فرمایا ان دنوں کو یاد رکھنے میں بڑی حکمتیں ہیں، لیکن مولا وہ دن ہے کون سے؟ تو آؤ اس کے لیے ہم اہل علم کے دروازے پر جاتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ ان سے پوچھ لیتے ہیں، ماشاء اللہ اور پوچھتے بھی کس سے ہیں؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سب سے پہلے مفسر قرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے پہلے جنہوں نے قرآن کی تفسیر کی، واہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اللہم ایدہ بالقرآن، اے اللہ عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما، سبحان اللہ سبحان اللہ انہیں قرآن کا علم دے۔ واہ اب جس کے متعلق حضور فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ اسے قرآن کا علم دے، واہ اور پھر وہ اگر قرآن کا کوئی نکتہ، کسی آیت کا مفہوم، تفسیر بیان کرے تو وہ کتنی بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے اس آیت کے متعلق پوچھا گیا کہ رب فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد رکھو۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ ان دنوں سے مراد کون سے دن ہے، کس دن کو یاد رکھے، کون سا دن ہے اللہ کا دن؟ تو آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ دن ہے جن دنوں میں اللہ نے اپنے بندوں پر کوئی انعام کیا ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ جن دنوں میں اللہ نے اپنے بندوں کو کسی نعمت سے نوازا ہو، یا ان پر کوئی آزمائش آئی ہو، کوئی امتحان، کوئی ابتلا اور آزمائش آئی ہو، اور اس آزمائش سے اللہ نے اپنے بندوں کو پار کرایا ہو، سبحان اللہ وہ دن اللہ کے دن ہے۔ رب فرماتا ہے ان دنوں کو یاد کرو، کیوں؟ ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکورا، فرمایا آزمائش کے دن اور انعام کے دن یاد رکھو، اس میں ہر صبر کرنے والے، ہر شکر کرنے والے کے لیے بہت بڑی نشانیاں۔ فرمایا اگر تم انعامات کے دن یاد کرو گے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ نے فلاں انعام دیا، فلاں نعمت دی، فلاں عظمت عطا فرمائی، اس پر تمہارے دل میں شکر کا جذبہ بیدار ہوگا، تم شکر ادا کرو گے، اور جب آزمائش کے دن کا خیال آئے گا
پھر تم صبر کرو گے، پھر صبر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ تو فرمایا صبر بھی کرو، شکر بھی کرو، اللہ کے انعامات کے دن بھی یاد رکھو، آزمائشوں کے دن بھی یاد رکھو، کیونکہ یہ دن بھولنے والے نہیں، یہ دن یاد رکھنے والے دن ہے۔ حضرات گرامی، وہ دن جن دنوں میں اللہ نے اپنے انعامات سے نوازا، آزمائشوں سے نکالا، وہ دن بھولنے والے دن۔ اگر انعامات کی بات کریں تو اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر وہ تمام نعمتیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، ساری نعمتیں اس کائنات کی، خدا کی خدائی کی تمام نعمتوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک نعمت جو رب نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، اس نعمت کو رکھا جائے تو رب ذوالجلال کی قسم اس ایک نعمت والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس روئے زمین پر اللہ کی سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا فضل، سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا احسان اگر کوئی ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ اس سے بڑی رب کی کوئی نعمت ہو سکتی؟ سب سے بڑا انعام۔ تو جس دن یہ نعمت ملے، رب فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے دنوں کو یاد رکھو۔ کوئی چھوٹی نعمت ملے تو رب کہتا ہے وہ دن بھی نہ بھولنا، وہ دن بھی میرا دن ہے۔ تو جس دن کائنات کی سب سے بڑی نعمت مل جائے، وہ دن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑی رحمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس پر دلائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام سے دینا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے بولو رحمةً لِلْعَالَمِينَ، رحمةً لِلْعَالَمِينَ۔ رب فرماتا ہے محبوب، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے نا، یہ قرآن سے ثابت ہو گیا۔ جب سب سے بڑی رحمت آپ ہے اور سب سے بڑی نعمت بھی حضور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا۔ رب فرماتا ہے کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا، یعنی ناشکرے ہو گئے، اللہ کی نعمت کا انکار کیا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر اس آیت کے تحت امام بخاری نے لکھا کہ یہاں نعمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ فرماتے ہیں محمد النعمت اللہ، اللہ کی نعمت سے مراد نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی۔ تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت بھی حضور ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل۔ سورہ الاحزاب
پہلی آیت جو پڑھی تھی وہ سورہ ابراہیم سے تھی، سورہ الاحزاب۔ رب نے فرمایا بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا۔ رب فرماتا ہے مومنوں کو، ایمان والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پہ سب سے بڑا فضل کر دیا ہے۔ اس فضل سے مراد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، سب سے بڑا فضل ہے۔ جب حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے بڑا، بولو سب سے بڑا، اس لیے اگر ہم یوں کہہ دیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور اسی پر بس نہیں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر بڑا احسان کیا۔ یا اللہ تو نے کیا احسان کیا؟ فرمایا میں نے انہیں اپنا نبی عطا فرما دیا ہے۔ پتا چلا اللہ کا سب سے بڑا احسان بھی حضور ہے، اللہ کا سب سے بڑا انعام بھی حضور ہے، اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی حضور ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت بھی حضور ہے۔ اور فرماتا وذکرہم بایام اللہ، جس دن تمہیں اللہ کا انعام ملے، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی نعمت ملے، اللہ کا فضل ملے، اللہ کا احسان ملے، اللہ کا انعام ملے، وہ دن بھول جانے کے قابل نہیں، ان دنوں کو یاد رکھا کرو۔ ذرا کھل کے بولو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو سنیے حضرات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی رحمت، نعمت، فضل، احسان ہے، تو جس دن کریم آقا آئے، آپ کی جلوہ گری ہوئی، آپ کا نزول جلال ہوا، آپ کا ورود مسعود ہوا، آپ کا ظہور قدسی ہوا، آپ کی تشریف آوری ہوئی، میرے نبی کا میلاد ہوا، وہ دن بھول جانے کے قابل نہیں ہے، وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے، کیونکہ یہ اللہ کا دن ہے، یہ اللہ کا دن ہے۔ آئیے قرآن پڑھیے، رب ذوالجلال کی قسم، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار وہ دن یاد کرائے جن دنوں میں اللہ نے امتوں پر انعام کیا، وہ دن یاد کرائے، ان دنوں کو فرمایا یاد رکھو۔ وہ دن جس دن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، رب بار بار کہتا ہے اس دن کو یاد رکھو، یاد رکھو۔ صحیح بخاری کی حدیث، سیاستہ کی حدیث، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ آپ نے دیکھا کہ مدینہ پاک کے لوگ، یہاں پر یہودیوں کی اکثریت تھی، مدینہ طیبہ کے یہود وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، عاشورے کا روزہ، عاشورہ محرم کا روزہ یہودی رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے سوال کیا، پوچھا کہ اے یہودیوں، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ یہودیوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں ہے، تورات کے اندر ہے، ہمارے سلف صالحین نے ہمیں بتایا ہے کہ 10 محرم کا دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، قوم بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی۔ فرعون غرق ہو گیا اور قوم موسیٰ محفوظ رہی۔ یہودیوں نے کہا کہ اس دن شکرانے کے طور پر ہم رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم پر کتنا انعام کیا،
ہمیں فرعون سے نجات عطا کر دی، ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں، اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جب یہ بات گفتگو سنی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو بدعت ہے، تو رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا، تو رات میں آیا ہے، رب نے کہا ہے کہ رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہزاروں سال گزر گئے موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کو تم آج تک اس کی یاد بناتے ہو، یہ تو جائز ہی نہیں ہے، یہ تو طریقہ درست نہیں ہے، یاد تو نہیں بنانی چاہیے، بس جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کرنے کا کیا فائدہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، بلکہ میرے کریم آقا نے جب یہودیوں کی یہ بات سنی تو اپنے صحابہ سے فرمایا، صحابہ کو فرمایا صحابہ سن لو، اور اللہ کے محبوب نے یہودیوں سے خطاب کرتے ہوئے صحابہ کے سامنے فرمایا نحنو احق منکم بموسیٰ، اے یہودیوں موسیٰ علیہ السلام کے ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام تمہارے کیا لگتے ہیں، تم تو ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ہاں ہم مسلمان موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا حق تم سے زیادہ ہم پر ہے، ہمارا موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ حق ہے، ہم ان کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی اور رسول ہے، میں بھی اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا صحابہ سن لو، یہ فقط ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، ایک نہیں تم 2 دن کے روزے رکھا کرو۔ میں یا 9 اور 10 کا کر لوں یا 10 اور 11 کا کر لو، اس روزے کو ختم نہیں کیا، اس یادگار کو حضور نے مٹایا، اس یاد کو ختم نہیں کیا، فرمایا اس یاد کو باقی رہنے دو۔ لوگ کہتے ہیں اسلام میں تو یاد منانا یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ کیوں کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں، قرآن سے پوچھو نا۔ وہ دن بطور یادگار یہودی مناتے تھے، اللہ کے نبی نے مسلمانوں سے صحابہ سے فرمایا اگر یہ مناتے ہیں، یہ تھوڑا مناتے ہیں، تم ان سے زیادہ منایا کرو۔ حضرات قابل توجہ بات یہ ہے کہ جس دن قوم موسیٰ کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملے، اس دن تو وہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھے، جشن منائے، اس دن کو بطور یادگار مناتے رہے، اور جس دن ساری انسانیت کو کفر اور شرک سے نجات ملے وہ دن منانے کے لائق کیوں نہیں؟ اگر وہ دن منایا جا سکتا ہے تو یہ دن بھی بطور یاد منانا جائز ہے۔ یہ منشاء خدا اور مصطفیٰ کے عین مطابق ہے، اس کے اندر کوئی شرک والی بات، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، اور اس کو خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ سیاہ ستہ کی حدیث اس بات پر شاہد ہے، اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی آقا اس میں حکمت کیا ہے، اس میں راز کیا ہے کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں؟ اللہ کے محبوب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ میں پیر کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا میلاد پیر کے دن کو کرایا، پیر کے دن کو میرا میلاد ہوا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی میلاد ثابت نہیں ہے حضور نے منایا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد منایا ہو، حضور تو ہر پیر کو مناتے تھے، ہم سال کے بعد مناتے ہیں، حضور ہر ہفتے کو اپنا میلاد منایا کرتے تھے، ہر ہفتے کو میلاد، پیر کے دن کو میلاد فرمایا مناتے تھے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی بڑے اعتراضات، بڑی بدبختی ہے، ان کی نادانی ہے، جہالت ہے، وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر اعتراض کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی میلاد تو ٹھیک ہے لیکن یہ عید نہیں کہنا چاہیے، آپ اس دن کو عید کیوں کہتے ہیں؟
عیدیں تو اسلام میں فقط دو ہے، تیسری عید کا تصور کوئی نہیں۔ یہ اسلام کے اندر ایک بات کو آپ اپنی طرف سے بڑھا رہے ہیں، تیسری عید کو شامل کر رہے ہیں، یہ زیادتی ہے، یہ بدعت ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ بس دو عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ تیسری عید کہاں سے آئی؟ میں کہتا ہوں کاش ان لوگوں نے قرآن پڑھا ہوتا، کاش انہیں حدیث کی سمجھ آ گئی ہوتی، انہیں حدیث کو پڑھا ہوتا، قرآن پڑھا ہوتا۔ کہتے ہیں عید نہ مناؤ، یاد رکھو پہلا بات یہ ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی انعام ملے نا، وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ عید کا معنی خوشی بھی ہے، عید کا معنی عود ہے، لوٹ کر آنے والا دن، یعنی بار بار وہ دن آئے، بار بار یاد کرو، بار بار خوشی مناؤ۔ تو عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ قرآن کہتا ہے جس دن کوئی نعمت یا رحمت ملے اس دن عید مناؤ، اس دن عید مناؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسیٰ پر جب قحط سالی آئی، انہیں بھوک لگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے پر گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکا پکایا کھانا ہم پر نازل کر دے۔ سورہ المائدہ، مائدہ کا معنی ہے دسترخوان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے پوری ایک سورت کا نام دسترخوان رکھ دیا۔ اب ہوا کیا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں قوم پہنچی، کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب پکا پکایا کھانا ہم پر نازل کر دے، دسترخوان آ جائے، تیار شدہ کھانا آ جائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لبوں سے جو دعا نکلی رب کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے اس دعا کو قرآن میں محفوظ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سنو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا لآخرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ ہم پہ پکا پکایا کھانا بھیج، دسترخوان نازل کر، یا اللہ جس دن تو وہ پکا پکایا کھانا بھیجے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، ہم اس دن عید منائیں گے، ہمارے پہلے بھی ہمارے پچھلے بھی، ہم سب اس دن کو بطور عید کے مناتے رہیں گے۔ جس دن تو کھانا نازل کرے گا، کھانا اترا ایک بار، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے اول بھی ہمارے آخر بھی قیامت تک لوگ اس دن کو، ہماری نسلیں آنے والی اس دن کو بطور عید کے مناتی چلی جائیں۔ حضرات توجہ کرنا، جس دن قوم عیسیٰ کو روٹی ملے وہ دن تو عید کا دن، اور جس دن ہمیں کملی والا ملے، اگر کھانے کو روٹی مل جائے تو قرآن کہتا ہے وہ دن عید کا دن ہے۔ جس دن ساری انسانیت کو رحمت للعالمین نبی مل جائے، رب کا پیارا محبوب آ جائے، سرور کائنات آ جائے، فخر موجودات آ جائے، پھر بتاؤ ہم اس دن کو عید کا دن کیوں نہ قرار دیں؟ بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال کی قسم، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، یہ دونوں صدقہ ہے عید میلاد کا۔ اگر عید میلاد نہ ہوتی، نہ عید الفطر کو کوئی جانتا، نہ عید الاضحیٰ کو کوئی جانتا۔ ہمیں یہ عیدیں ملی تو عید میلاد کے صدقے میں ملی ہیں، عید میلاد کے صدقے میں ملی ہیں۔ اور پھر سن لو،
کہتے ہیں عید نہ کہو، عید فقط دو ہے اسلام کے اندر، یہ ان کی جہالت ہے۔ کون کہتا ہے عیدیں دو ہے؟ اللہ کے محبوب کی حدیث پڑھو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے جمعے کا دن بھی عید کا دن ہے۔ فرمایا الجمعہ یوم العید، جمعے کا دن۔ اب سال میں کتنی عیدیں ہو گئی؟ وہ جو کہتے ہیں صرف دو ہے، 50 کے قریب تو یہ بنتی ہے۔ عید ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ بھی بتا دوں کہ جمعے کے دن کیوں عید کا دن ہے، جمعے کے دن کا راز کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ ہاں جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی۔ آدم علیہ السلام بنے تھے، رب نے روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ جس دن آدم علیہ السلام بنے وہ دن تو عید کا دن ہو، اور جس کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی ہو، جس دن وہ محبوب آئے، کیا وہ دن عید کا دن نہیں؟ وہ دن عظمت والا دن نہیں؟ آؤ فخر ہند شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھو، آپ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ دن عید کا دن ہے، بلکہ سب عیدوں سے افضل و اعلیٰ دن ہے۔ اچھا کہتے ہیں نہیں چلو عید بھی ٹھیک ہے، جشن بھی ٹھیک ہے، منانا بھی ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کیا تمہارا نبی ہر سال پیدا ہوتا ہے؟ تم ہر سال میلاد کرتے ہو، ہر سال 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہو، کہتے ہو آ گیا آ گیا آ گیا۔ نبی کا میلاد تو ایک بار ہوا، یہ بار بار کیوں مناتے ہو؟ بار بار کیوں کہتے ہو؟ یہ ہر سال کیوں کہتے ہو؟ ہزاروں سال گزر گئے، 1500 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، تم آج تک مناتے آتے ہو، کہتے ہو نبی آ گیا نبی آ گیا، میلاد ہو گیا میلاد ہو گیا، بس میلاد ہو گیا ایک بار، اب چھوڑو بار بار میلاد کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں، ہر سال نازل ہوتا ہے؟ بولو، ایک بار آیا نا قرآن، لیلۃ القدر میں نازل ہو گیا، تم ہر سال لیلۃ القدر کیوں مناتے ہو؟ جشن نزول قرآن کیوں مناتے ہو؟ قرآن تو ایک بار آ گیا، لیکن جس رات میں قرآن آیا اس رات کی شان کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رب کہتا ہے یہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، بلند ہے، بالا ہے۔ کس لیے کہ اس رات میں قرآن آیا۔ پتا چلا جس رات میں قرآن آئے وہ رات قیامت تک عظمت والی ہے۔ لیلۃ القدر کی عظمت ختم ہوئی نہیں، ملائکہ اترتے رہتے ہیں، وہ آ رہے ہیں، رحمتیں برس رہی ہیں، نزول ہو گیا قرآن کا، مگر قیامت تک رحمتیں برستی رہیں گی، فرشتے رحمتیں لے کر آتے رہیں گے، روح الامین اترتے رہیں گے، برکتیں ملتی رہیں گی، عظمتیں ملتی رہیں گی۔ قرآن تو ایک بار نازل ہوا، مگر قیامت تک اس رات کو عظمت دے گیا، شان دے گیا، فضیلت دے گیا، بلا مثال و تشبیہ۔ محبوب تو ایک بار اس کائنات میں آیا، 12 ربیع الاول کو میلاد ہوا، نبی کی آمد تو ایک بار ہوئی، مگر قیامت تک اس مہینے اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی۔ عظمتیں ختم ہوئی، عظمتیں مٹی نہیں، وہ باقی ہے۔ قرآن اترا تو عظمت قیامت تک باقی۔ جس دن کو آدم علیہ السلام بنے اس کی برکتیں قیامت تک باقی۔ تو جس دن اللہ کا محبوب آیا اس دن کی عظمتیں بھی قیامت تک باقی رہے گی، اور باقی ہے۔ دیکھیے یہ رومال ہے، اس میں آپ پھول رکھیں اور بازار سے، گلستان سے، مارکیٹ سے لے کر آئیں، لا کر
پھول الگ کر دیں، رومال میں خوشبو باقی رہے گی، سبحان اللہ، خوشبو باقی رہے گی، باقی رہے گی، واہ، خوشبو ختم نہیں ہوگی، بے شک، تھوڑی دیر کے لیے پھولوں کے ساتھ رہے، واہ واہ، خوشبو آ گئی، سبحان اللہ، خوشبو جاتی نہیں ہے، اللہ اللہ، پھول تو جدا ہو گئے، واہ، خوشبو ہے، سبحان اللہ، قرآن تو آ گیا، بے شک، عظمت رحمت قیامت تک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی تو آ گیا، سبحان اللہ، برکتیں قیامت تک ہیں، سبحان اللہ، وہ ختم ہو سکتی، ختم ہو سکتی، اللہ اکبر۔ میاں صاحب کا شعر یاد آ گیا، واہ واہ، میاں محمد عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی علیہ، اسی حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، صوفیاء کی صحبت اور مجلس کی بات کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں، جس پلے پھل بدے ہومن آوے باس رومالوں۔ بس پھول تھوڑی دیر کے لیے باندھے، خوشبو باقی ہے، محبوب آیا، قیامت تک عظمت برکت فضیلتیں باقی ہے۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب کے اندر اخبار الاخیار کے اندر دیگر کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، آپ سے سوال کیا گیا کہ لیلۃ القدر افضل ہے یا لیلۃ المیلاد افضل ہے، تو شیخ محقق نے فرمایا کہ لیلۃ القدر سے لیلۃ المیلاد افضل ہے۔ فرماتے ہیں ایک لیلۃ القدر ہے، ایک لیلۃ المیلاد ہے، ایک قرآن کے نزول کی رات ہے، ایک محبوب کی آمد کی رات ہے۔ شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی جنہوں نے ہندوستان کی سرزمین پہ حدیث کا علم عام کیا، آپ فرماتے ہیں کہ سن لو لیلۃ المیلاد نبی کے آنے کی رات، آمد کی رات لیلۃ القدر سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے کہ لیلۃ القدر میں قرآن آیا ہے اور لیلۃ المیلاد میں خود قرآن والا آیا ہے، اس لیے وہ رات اس رات سے اعلیٰ ہے، یہ رات اس رات سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر کا بھی بڑا مرتبہ ہے، لیلۃ القدر کا بھی بڑا مرتبہ، یہ بھی مانا کہ رتبہ بڑی عید کا، یہ بھی مانا کہ رتبہ بڑا عید کا، پر جس میں تشریف لائے احمد مصطفیٰ، جس میں تشریف لائے احمد مصطفیٰ، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے، اس مقدس مہینے کی، اس مقدس مہینے کی، اس مقدس مہینے کی کیا بات ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کملی والے آقا کا میلاد، نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، لوگ کہتے ہیں کہ اگر میلاد کی بات کرتے ہو، اگر میلاد منانا جائز ہوتا حضور میلاد مناتے۔ میں عرض کر چکا کہ ہر پیر کو روزہ رکھ کے اللہ کے محبوب نے میلاد منایا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں صحابہ سے زیادہ محبت ہے، صحابہ نے میلاد نہیں منایا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، صحابہ نے کملی والے آقا کا میلاد کیوں نہیں منایا؟ رب ذوالجلال کی قسم، بخاری پڑھ، مسلم پڑھ، ترمذی پڑھ، نسائی پڑھ، ابن ماجہ پڑھ، خصائص کبریٰ پڑھ، رب ذوالجلال کی قسم وہ صحابہ کرام تو جب بھی دو صحابی مل کر بیٹھتے وہ فقط حضور کے میلاد ہی کا ذکر کرتے، جب دو صحابہ بیٹھتے ذکر کیا ہوتا؟ کبھی حضور کے حسن کا، کبھی جمال کا، کبھی میرے نبی کے کمال کا، کبھی میرے نبی کے میلاد کا، میرے نبی کی تشریف آوری کا، وہ لمحہ لمحہ ذکر کیا کرتے تھے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مسجد نبوی میں محفل سجی تھی، صحابہ موجود تھے، اللہ کے محبوب نے فرمایا صحابہ کیا کر رہے تھے؟ صحابہ عرض کرتے آقا ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور پھر ہم رب کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے ہمیں آپ جیسا محبوب عطا فرمایا، ہم یہ کام کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہی وجہ ہے کہ آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا، رحمتوں والے فرشتے نازل ہو رہے تھے، وہ تم پر فخر کر رہے تھے، میں سوچ رہا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا ہو رہا ہے۔ تو صحابہ ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے، جا بجا ذکر کرتے، کہتے ہیں جو جس طرح تم جشن مناتے ہو
صحابہ نے ایسا نہیں منایا، یہ کام صحابہ نے نہیں کیے، اشتہار نہیں چھپوائے، محفل نعت نہیں کی، محفل میلاد نہیں کی، جس طرح تم کرتے ہو ایسے نہیں کیا. تو ہم کہتے ہیں صحابہ نے سیرت کانفرنس کی ہیں جو تم کرتے ہو. نہیں سمجھے بات؟ صحابہ نے خلفائے راشدین کانفرنس کی ہے، یوم صدیق اکبر منایا ہو، یوم فاروق اعظم منایا ہو، یوم صحابہ نے منایا تھا. انہوں نے کوئی اہل حدیث کانفرنس کی تھی؟ کو انہوں نے رائے ونڈ میں اجتماع کیا تھا؟ جو کام تم کرتے ہو یہ بھی تو ثابت کرو نا کہ سارے فتوے میلاد پر ہیں. اگر میلاد منانا جائز نہیں تو سیرت النبی کانفرنس کرنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اس پر بھی فتویٰ لگاؤ نا. دیکھو جب میلاد کا موسم آتا ہے نا، ہم کہتے ہیں جشن میلاد مصطفیٰ، میلاد النبی، عید میلاد. دوسرے ہمارے مقابلے میں اشتہار چھپتے ہیں سیرت النبی، سیرت النبی کانفرنس. پتہ چلتا ہے کہ انہیں میلاد سے چڑ ہے، اس لیے وہ سیرت کے نام پر چل پڑتے ہیں. کہتے ہیں سیرت کانفرنس، ہم سیرت کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میلاد، وہ کہتے ہیں سیرت. اب لوگ پریشان ہیں یہ بات کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جھگڑے والی بات کوئی نہیں، صرف بات سمجھنے کی ہے. وہ کہتے ہیں سیرت النبی، ہم کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ. بات تو میرے نبی کی عظمت ہی کی کرتے ہیں نا. اور رب بھی کہتا ہے کہ بچو کہاں تک بچو گے، میں نے بھی سیرت کے نام پر بھی تم سے نبی کا ذکر نہ کرا لیا تو مجھے بھی خدا نہ کہنا، کیونکہ وعدہ میرا ہے ورفعنا لک ذکرک. اگر میلاد کے نام پر نہیں کرتے تو چلو سیرت کے نام پر ہی کر لو. لیکن اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات بتانا چاہتا ہوں. ہم کہتے ہیں جشن میلاد، وہ کہتے ہیں میلاد کا نام نہ لو، ہمیں میلاد سے چڑ ہے. میلاد کا مطلب ولادت، پیدا ہونا. اور پھر ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ مشرک ہے. ہم کہتے ہیں جو میلاد منانے والا ہے وہ مشرک ہو سکتا نہیں. میلاد تو شرک توڑ نسخہ ہے. ہم میلاد منا کے یہی تو بتاتے ہیں کہ نبی کی ولادت ہوئی ہے، نبی پیدا ہوا ہے، نبی دنیا میں آیا ہے، جلوہ گری ہوئی ہے، ظہور قدسی ہوا ہے. اور جس کا میلاد ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، وہ بندہ ہی ہوتا ہے. جو میلاد کے منکر ہیں ان کے بارے میں شک ہو سکتا ہے، شاید وہ نبی کو خدا سمجھتے ہو کہ میلاد کے قائل ہی نہیں. ہم تو میلاد منا کے شرک توڑتے ہیں اور نبی سے رشتہ جوڑتے ہیں. ہم میلاد اس لیے مناتے، پھر وہ کہتے ہیں سیرت مناؤ. جی سیرت کانفرنس. دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں. اہل علم حضرات تشریف فرمائے. پہلی بات یہ ہے، ان نادانوں کو یہ نہیں پتا کہ میلاد کے بغیر سیرت بنتی نہیں. میلاد کے بغیر سیرت، جب آپ کسی کی سیرت لکھتے ہیں تو پہلا باب میلاد کا ہوتا ہے. کب پیدا ہوا، کہاں پیدا ہوا، کس کے گھر آیا، ماں کا نام کیا تھا، باپ کون تھا، خاندان کون سا تھا، قبیلہ کون سا تھا، کس دن پیدا ہوا، کس جگہ پیدا ہوا، اسی کو تو میلاد کہتے ہیں. تو میلاد کے بغیر سیرت مکمل نہیں ہوتی. تم جو سیرت دنیا کو سناتے ہو وہ ادھوری ہے. اگر سیرت پوری سننا چاہتے ہو تو اہل سنت والجماعت کے پاس ہے. ہم نبی کی سیرت ادھوری نہیں سناتے، نبی کی سیرت پوری سناتے ہیں. اور دوسری بات یاد رکھنا، سیرت اور ہے، میلاد اور ہے. سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت منانے کی شے ہی نہیں، سیرت اپنانے کی شے ہے. تمہیں کس نادان نے بتا دیا کہ سیرت مناؤ؟ جگہ جگہ اشتہار چھاپ کر تم سیرت مناتے پھرتے ہو. خدا تمہیں عقل دے. سیرت منانے کی شے نہیں، سیرت اپنانے کی شے ہے. میلاد منانے کی شے، میلاد اپنانے کی شے نہیں، میلاد منانے کی شے ہے. سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے. میلاد اپنایا نہیں جاتا، میلاد منایا جاتا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، آؤ نبی کا میلاد مناتے جاؤ، نبی کی سیرت اپناتے جاؤ.
سیرت مناتے جاؤ، میلاد مناتے جاؤ، سیرت اپناتے چلے جاؤ۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں حضرات، توجہ کرنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں کیا ملتا ہے، میلاد منانے والوں پر اللہ کا کتنا کرم ہوتا ہے۔ ابو لہب کافر، بڑا بدتر، بدبخت، بد نصیب، ایسا کافر جس کی مذمت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورت تبت یدا ابی لہب و لب یہ نازل کی۔ سورت تبت یدا ابو لہب کی مذمت میں اتری کہ کافر ہے، جہنمی ہے، بدبخت ہے۔ رشتے میں حضور کا چچا تھا مگر بدبخت تھا، کافر تھا۔ پوری سورت قرآن کی اس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ ابو لہب مر گیا، مرنے کے بعد خواب کے اندر حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے دیکھا، پوچھا ابو لہب کیا ہوا، کیا بنا، معاملہ کیا ہوا؟ ابو لہب کہنے لگا بڑی درد کے اندر ہوں، تکلیف ہے، عذاب میں مبتلا ہوں، آگ کا عذاب دیا جاتا ہے، جہنم میں ہوں، مگر ایک بات ہے، جب پیر کا دن آتا ہے اس انگلی کے ذریعے مجھے راحت پہنچتی ہے، میرے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے، عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ پوچھا کیوں؟ ابو لہب کہنے لگا وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا تو ابو لہب کی لونڈی تھی جس کا نام تھا سویبہ، وہ سویبہ لونڈی دوڑتی ہوئی آئی ابو لہب کے پاس، کہنے لگی ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ خوشی سے خبر سنائی۔ ابو لہب نے سنا کہ اس کے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، میرے بھتیجے کس نے خوشخبری سنائی ہے؟ ابو لہب نے انگلی کا اشارہ کر کے کہا ہے سویبہ جا تو آزاد ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ ابو لہب کہتا ہے بس وہ دن مرنے کے بعد اب قیامت تک جب پیر کا دن آتا ہے اس انگلی کے ذریعے، اس انگلی کے ذریعے سکون ملتا ہے، راحت پہنچتی ہے، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ شیخ محقق نے علامہ جلال الدین سیوطی نے دیگر علماء نے لکھا، فرماتے ہیں سنو، ابو لہب نے نبی کے میلاد پر خوشی نہیں منائی، نبی کے میلاد پر خوشی نہیں منائی، اس نے جو خوشی منائی اپنے بھتیجے کے پیدا ہونے پر، لیکن رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کا اجر بھی ضائع نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں سنو، ابو لہب کافر تھا، ہم مومن ہیں، وہ مشرک تھا، ہم مسلمان ہیں، وہ بدبخت تھا، نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم کلمہ پڑھنے والے امتی ہیں، اس نے خوشی منائی، ہم بھتیجے کے پیدا ہونے پر ہم خوشی مناتے ہیں، اللہ کے نبی کے میلاد پر تو جو رب ابو لہب کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، کافر کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، وہ رب نبی کے امتی کے اجر کو کسی طرح ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لہذا حضور کے میلاد پر جتنی خوشی کرو گے، خدا کی قسم سب خوشیوں سے بہتر خوشی یہی ہے، سب خوشیوں سے اعلیٰ افضل خوشی یہی ہے۔ آؤ اس دن خوشی مناؤ، یہ نہیں کہتا کہ بڑا اہتمام کرو، جتنی رب نے توفیق دی ہے، جتنی بساط ہے، گھر میں ایک چراغ روشن کر سکتے ہو اس کے ذریعے کر لو، روزہ رکھ کے کر سکتے ہو اس طریقے سے کر لو، مٹھائی بانٹ کے کر سکتے ہو اس طرح کر لو، گھر کو چراغاں کر کے کر سکتے ہو اس طرح کر لو، درود بھیج کے کر سکتے ہو ایسے کر لو۔ گھر میں اگر اور کچھ نہیں، اہل خانہ کو بٹھا کر میرے نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھ کے کر لو، یہ بھی خوشی پسند ہے۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو ہر مسلمان مومن کا فرض بنتا ہے جتنی جتنی اپنے نبی سے محبت ہے اسی کے مطابق اللہ کے محبوب کی آمد پر خوشی منائے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی یہ اجر ضائع نہیں ہونے دے گا۔ رب ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا